نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں ایک انتہائی مختصر ترین اور اہم ترین دعا ہے جو انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے۔ موجودہ دور کے حساب سے اس دعا کا سمجھنا اور یاد کرنا، اس کا پڑھنا اور رب سے مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی دعا مانگی ہے، اور وہ تینوں چیزیں اس قدر اہم اور ضروری ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی انسان کی زندگی سے ہٹا دی جائے نا تو یوں سمجھیں کہ انسان کی زندگی رہتی نہیں، اس انسان کی زندگی سے اس کی موت پھر بہتر ہو جاتی ہے۔ اس قدر اہم ترین چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر امت کو مانگنے کا حکم دیا ہے جی۔ چنانچہ آج ہم اسی دعا ہی کے متعلق بات کریں گے جی۔ اللہم انی اسألک، آگے 3 چیزیں ہیں جی جو حضور نے مانگی ہیں، ان میں سے پہلی چیز جی اللہم اسألک الہدی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا، آپ بہتر جانتے ہیں اپنے بارے میں، ہدایت کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہماری نظر کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا کا مال اور دولت ایک طرف ہو اور ایک طرف ہدایت ہو، ہم ان دونوں میں سے کسی کو ترجیح دینی پڑے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ الحمدللہ آج بھی تقریباً مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف ایمان ہو جائے، ساری کائنات کو چھوڑ کر مسلمان پھر بھی لے گا تو ایمان کو لے گا۔ ایمان اس قدر اہم چیز ہے اور وہ ہدایت ہے، اس لیے یہ ہدایت کی دعا اس دور میں مانگنا اور زیادہ ضروری ہے۔ شاید آپ کو وہ حدیث زبانی یاد ہو گئی ہوگی، اتنی دفعہ میں نے دہرائی ہے جی بار بار، جو ترمذی شریف کا اکثر میں حوالہ آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے کالی رات کی طرح اندھیرے آئیں گے اور اس میں اتنی طاقت ہوگی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور جب شام ہوگی تو وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مومنا ویصبح کافرا، ایک بندہ شام کو مسلمان ہوگا، جب سو رہا تھا مسلمان تھا، لیکن جب صبح ہوگی صرف رات سوتے ہی اس کے اندر سے اللہ ایمان کو کھینچ کر اس کو کافر بنا دیں گے۔ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور خاص طور پر آج کل یہ جو ایک ہمارے ہاں فتنہ نکلا ہوا ہے جی موبائل کا، اللہ معاف کرے جی، رات کو سوتے ہوئے ہر بندہ ہی اس کو تھوڑا سا جو ہے نا چلا چلو کے استعمال کر کے سوتا ہے۔ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اس نے دیکھی ہو یا ایسی بات سنی ہو جس کی وجہ سے اس کا ذہن بدلا، ذہن بدلا ہی تھا، اندر سے ایمان نکل کے بندہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ہدایت کو مانگیے، اللہ سے ہدایت مانگیے۔ اور دوسری چیز جو حضور علیہ السلام نے اس کے اندر ہمیں سکھائی ہے وہ ہے واتقا۔ تقا کا معنی ہوتا ہے جی تقوی، پرہیزگاری، پاک دامنی، گناہوں سے بچنا۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو بندہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ماشاءاللہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے جی، پگڑی اس نے پہنی ہوئی ہے اور بڑا نیک پرہیزگار، ہر سال حج بھی کرتا ہے، ہر سال عمرہ بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں کا خیال، ساری چیزیں ہیں جی،
سارے نیک اعمال کرتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے۔ متقی اس کو نہیں کہتے، متقی کا معنی ہوتا ہے وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے والا بندہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بندہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں وہ مشہور آیت ہے جو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے جو ولی ہیں نا ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور دن قیامت کے وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہوگی، ان کے لیے جنت ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہیں کون اولیاء اللہ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز واتقا، اور یا اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں پرہیزگاری اور پاک دامنی کا۔ اصل جملہ جس کے لیے یہ میں نے اوپر عنوان دیا ہے جی، اس کو سکھانے کے لیے، اور اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی، کہ ایک آدمی شام کے وقت کروڑ پتی تھا جی، کروڑ پتی، اس کا اپنا مکان ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے بڑے جانور ہیں، بھینسیں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، نوکر چاکر اس نے رکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے۔ یہ ابھی کی بات، یہ پچھلے ہفتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہ پرانے زمانے کی کہانی نہیں سنا رہا، اس موجودہ زمانے کی، پچھلے یہ جو گزرا ہوا ہفتہ ہے اس کی بات سنا رہا ہوں۔ کروڑوں پتی تھا، اس کے پاس جانور بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور بڑی لہلہاتی اس کی جو ہے نا کھیتی کھڑی ہوئی ہے، تمام چیزیں اس کے پاس ہیں۔ رات کو سیلاب آیا، اس کے گھر کو نیچے گرایا، اس کے جانوروں کو ڈبو کے گیا، لہلہاتی کھیتی برباد ہو گئی۔ صبح اٹھا تو دوسروں کے دروازے کا بھکاری بن چکا تھا، دوسروں کے دروازے کا بھکاری بن چکا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، روٹی کھانے کے لیے وہ دوسروں کا محتاج تھا، اس کے بچے دوسروں کے گھر جا کے مانگ کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، والغنا، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تو مجھے لوگوں کی محتاجی سے بچا جی۔ یہ جملہ بہت اہم ترین جملہ ہے جی، اس دور کے حوالے سے پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اس انداز میں حالات کو بدلتا ہے۔ شام کے وقت عرش پہ بیٹھا تھا اور صبح ہوتی ہے تو فرش پہ گرا پڑا ہوتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو تین چیزیں اس دعا کے اندر مانگی ہیں، اور میں نے جو اوپر عنوان دی ہے نا، یہ والا عنوان تھا جی غنا۔ غنا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تمام لوگوں کی محتاجی سے بچ کے بندہ صرف اپنے رب کا محتاج ہو جائے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج بنا کے رکھے گئے۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنا، اے اللہ میں تو سے ہدایت مانگتا ہوں، تجھ سے پرہیزگاری اور پاک دامنی مانگتا ہوں، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے لوگوں کی محتاجی سے بچا۔ پڑھیں گے اس کو تمام ساتھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنا۔